السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ وہ قصہ ہے جو قرآن پاک میں بار بار ذکر ہوا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں۔ اس وقت مصر میں فرعون نام کا بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک جھولے میں ڈال دیا۔ جھولے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ جھولا بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کو دیکھا اور اپنی اولاد کی طرح پالا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے حکم دیا، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ بندوں کو آزاد کرے اور میرا بندہ بن کر عبادت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ نرمی سے کہا، اے فرعون، رب کائنات کی عبادت کر، وہی سب کا خالق ہے۔ لیکن فرعون نے غرور اور تکبر سے کہا، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی اور ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر کہا، آؤ موسیٰ کو شکست دو۔ لیکن جب جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون بھڑک اٹھا اور کہا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ مگر ایمان والے جادوگروں نے کہا، کر لو جو کرنا ہے، ہم رب موسیٰ پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرعون کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب نازل کیے، خون، مینڈک، ٹڈی دل، جوئیں اور قحط سالی، مگر فرعون نے ہر بار وعدہ توڑا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنے لوگوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج پانی میں ڈوب گئی۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا کہ موسیٰ کے رب کے سوا کوئی خدا نہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ پیارے ناظرین، فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی بار تنبیہ بھی کی، قحط سالی، خون، مینڈک، ٹڈی دل اور دیگر عذاب بھیجے، مگر وہ اپنی ضد اور غرور پر قائم رہا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ وہ رات کو نکلے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا اور وہ اپنی فوج کو لے کر اسی راستے پر نکل پڑے۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو گھبرا کر بولا، میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا اب ایمان لانا ہے جبکہ پہلے بغاوت کر چکا اور فساد پھیلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یوں فرعون کی لاش سمندر سے نکالی گئی اور اسے محفوظ کر دیا گیا۔ آج بھی
تاریخ میں فرعون کے ممی شدہ جسم موجود ہیں جو قرآن کی سچائی کا زندہ ثبوت ہیں۔ فرعون کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ طاقت، مال، فوج سب بیکار ہیں جب اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور عمل سے قبول ہوتا ہے۔ وقت مرگ پر کیا گیا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، مال و دولت، فوج، لشکر سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر، ایمان اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔